والسماء ذات البروج کی تفسیر جا کے ضرور پڑھیے گا۔ ایک ہی نوجوان تھا، اللہ کے نبی ہمیں بیان کر رہے ہیں۔ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ کہ مسلمانوں تم سے پہلے ایک ایک بندہ اٹھتا تھا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ ایک نوجوان بڑا ذہین و فطین تیار کیا کہ یہ بادشاہ جادو کے ذریعے، سحر کے ذریعے، شعبدہ بازی کے ذریعے اپنی عوام کو قابو کیے ہوئے تھا۔ تو جس بندے کے ذریعے وہ کرتا تھا وہ بوڑھا ہو گیا، تو اپنی حکومت میں ایک بڑا ذہین و فطین بچہ تلاش کیا کہ اس کو سحر سکھاتا ہوں، شعبدہ بازی سکھاتا ہوں تاکہ حکومت کر پاؤں۔ یہ جادو سیکھنے جاتا ہے، راستے میں ایک اللہ والا ملا، اس نے اس کو اللہ کی دعوت دی، رب کا تعارف کروایا۔ یہ جادو بھی سیکھ رہا ہے اور اس بابے کی بات بھی سیکھ رہا ہے، ایمان بھی سیکھ رہا ہے۔ ایک دن جب اس کو موقع ملا کہ آج دیکھتا ہوں ایمان مضبوط ہے کہ سحر مضبوط ہے، کیا دیکھتا ہے کہ راستے میں جا رہا ہے تو کسی چیز نے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے۔ وہ کیا چیز تھی؟ کچھ نے کہا شیر تھا، کچھ نے کہا چیتا تھا، کچھ نے کوئی اور سانپ تھا، راستہ روکا ہوا ہے۔ یہ اللہ کے نبی اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بھی ایمان کا جائزہ لیں۔ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو پھر دنیا فتح کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ اللہ پر جو امیدیں بڑی ہوں، آنا عند ظن عبدی بھی، میرا بندہ میرے بارے میں پھر جو گمان کر لیتا ہے، جو امید رکھتا ہے، میں اس کی امید کو پورا کرتا ہوں۔ بچے نے ایک پتھر اٹھایا، کہنے لگا یا اللہ اگر اس دیندار جو مجھے تیری توحید سکھاتا ہے اگر اس کی بات سچی ہے تو یہ چھوٹا سا پتھر ہے، اس کے ساتھ اس چیز کو جو روکا راستہ روکے ہوئے، یا اللہ اس کو برباد کر دے۔ بسم اللہ پڑھ کے اس نے اس کو مارا، وہ جانور وہی ڈھیر ہو گیا، لوگوں کا راستہ کھلا۔ یہ بچہ مشہور ہوا کہ جس کو آپ سحر سکھا رہے تھے، جادو سکھا رہے تھے، اس کو تو اتنا یہ پہنچا ہوا ہے کہ چھوٹے سے پتھر کے ساتھ بڑی بڑی بلاؤں کا علاج کرتا ہے۔ تو بادشاہ کا وہ وزیر جو نابینا تھا وہ بچے کے پاس آ گیا ہے۔ اب اللہ کریم نے اس بچے کا دل بدلا ہے، اللہ پر ایمان لے آیا، سچا مسلمان بنا۔ وہ بادشاہ جو اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا، اس کی ربوبیت سے نکل کر سچے رب کی پہچان کر کے لا الہ الا اللہ کا اعتراف کرنے والا مومن بنا ہے۔ تو یہ بادشاہ کا وزیر آ گیا کہ اللہ کریم نے جب اس کو یہ شعور دے دیا، وزیر آیا بیٹھا ہے، کہتا تو بڑا پہنچا ہوا ہے، میں نبینا ہوں، مجھے میرے آنکھیں عطا کر دے، میری بینائی واپس لوٹا دے۔ وزیر اس یقین کے ساتھ آیا بیٹھا ہے کہ بچہ میری آنکھوں کی بینائی واپس لوٹا سکتا ہے۔ بچے نے اسے کہا دیکھ میں آنکھوں کی بینائی لوٹانے پر قادر نہیں ہوں، نہ یہ میرے بس میں ہے۔ اگر تو اس اللہ کو ایک مانے جو تو یہ آنکھیں دینے والا ہے، روشنی لوٹانے والا ہے، اگر تو اس کو مانے تو میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ تیری آنکھیں اور تیری بینائی درست کر دے۔ بچے نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے۔ ایمان کی قوت یہ ہو کہ آپ زمین پر بیٹھ کر اللہ سے دعا کریں اور آسمان تک اس طرح پہنچے کہ جو کلمات آپ کے منہ سے نکلیں اللہ اس کو پورا کرے۔ کہ یا اللہ تو جانتا ہے ایک یہ بادشاہ کا وزیر تجھے سچا الہ ماننے کے لیے تیار ہے اور تو کن کہہ کے ہر بات کرنے پر قادر ہے، یا اللہ اس کی آنکھیں درست کر دے، اس کو بینائی دے دے۔ اللہ سے دعا کی اور کسی نیک بندے کی دعا کا وسیلہ یہ مسنون بھی ہے، ثابت بھی ہے۔ صحابہ پیارے پیغمبر کے پاس آیا کرتے تھے دعا کروانے کے لیے، اور صحابہ ایک دوسرے کے پاس جایا کرتے تھے دعائیں کروانے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس سے دعا کروائی، دعا کی، اللہ کریم نے وزیر کی آنکھیں درست کر دی۔ یہ کوئی حکایت یا کہانی نہیں ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور قرآن مجید میں والسماء ذات البروج کی جب آپ تفسیر دیکھیں گے تو یہ سارا واقعہ آپ کو تفصیلاً وہاں ملے گا۔ وزیر بادشاہ کے دربار میں گیا تو دیکھا کہ وہ اب تو دیکھ رہا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا تیری آنکھیں کیسے درست ہوئی؟ کہا میرے رب نے ٹھیک کی ہیں۔ بادشاہ نے کہا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟
کہ یقیناً وہ رب ہے جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا، جس نے میری بینائی لی تھی اور جس نے مجھے لوٹائی ہے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ یہ عقیدہ جو توحید کا پھیل رہا ہے، اللہ کی طرف لوگ جا رہے ہیں، یہ تو فتنہ پھیلے گا۔ اس کے ذہن میں یہ فتنہ تھا، جس طرح کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کرتا تھا کہ یہ فتنہ پھیلاتا ہے، یہ مفسد ہے نعوذ باللہ۔ جیسا کہ آج دنیا کے دہشت گرد مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ یہ فساد، جو آج فریڈم فائٹر ہیں، جو اپنی بقا اور اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، اسلام کی سربلندی کے لیے لڑ رہے ہیں، آج دنیا ان کو فسادی قرار دے رہی ہے۔ کس نے تمہیں یہ عقیدہ دیا ہے؟ بچے کا نام آیا تو اس کو لایا گیا، جب بچے پر تشدد کیا گیا تو اس بزرگ کو بھی لایا گیا ہے۔ تینوں دربار میں کھڑے، صحیح بخاری میں بھی اس کا کی طرف اللہ کے رسول نے اشارہ کیا، اے خباب تم ابھی سے اتنے پریشان ہو گئے ہو، تمہاری پشت کافروں نے کوئلوں کے ساتھ جلا دی، تم ابھی سے پریشان ہو گئے۔ تم سے پہلی امتوں میں بندے کو، زندہ بندے کو سر پر آرا رکھ کے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، وہ اپنے دین سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ زندہ بندے کے جسم میں لوہے کی کنگھی داخل کر کے اس کے گوشت کو اس کی ہڈیوں سے الگ کر دیا جاتا تھا، پھر بھی وہ اپنے دین سے پیچھے نہیں ہٹا۔ اس بزرگ کو کہا کہ تو مجھے رب مانتا ہے؟ بادشاہ نے کہا نہیں، اس کو رب مانتا ہوں جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا، تیرا اور میرا رب اللہ ہے۔ گڑھا کھدوایا ہے، اس میں کھڑا کر کے وزیر اور اس بچے کی آنکھوں کے سامنے اس بزرگ کے 2 ٹکڑے کر کے چیر کے اس کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا تاکہ یہ 2 ڈر جائیں۔ اس کے بعد وزیر کی باری آئی، آنکھوں کے سامنے بندہ جو شہید ہو گیا تو وہ شہید ہو گیا، آنکھوں کے سامنے جس کے 2 ٹکڑے ہوا تھا اب اس کو کھڑا کیا گیا، اس کی باری ہے۔ سر پر اس کے آرا رکھا گیا، دندانے چبھنے شروع ہوئے ہیں، پر جب ایمان مضبوط ہوتا ہے پھر ہر قربانی دینے کے لیے بندہ تیار ہے۔ اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اب بچے کی باری تھی، بچے کو بادشاہ بچانا چاہتا تھا، اس پہ میں نے پیسہ انویسٹ کیا ہے، اس کو سحر سکھایا ہے، یہ میری حکومت کا کچھ بنے گا، پر اس کا ایمان بھی اتنا تگڑا تھا کہ بادشاہ نے اپنے فوجیوں کو دے کے بھیجا کہ پہاڑی پر لے جاؤ، مجھے رب مان لے تو واپس لے آنا، وگرنہ وہیں سے اس کو نیچے گرا دینا۔ وہاں جب پہاڑی پر لے جایا گیا، زنجیروں میں یہ جکڑا ہوا بچہ، اس نے اللہ کے سامنے ایک دعا کی، اللہم قنی بما شئت، رب وہی ہے۔ دعاؤں کا انداز بدل گیا، ایمان کا لیول بدل گیا، یا اللہ تو جس طرح بھی چاہتا مجھے ان سے بچا۔ پہاڑی پر زلزلہ آیا، سارے کے سارے فوجی نیچے گرے ہیں، سارے مر گئے، اللہ کریم نے اس بچے کو پھر سے زندہ بچا لیا۔ بادشاہ کے دربار میں آیا، میرے فوجی، کہا میرے رب نے مار دیا۔ دوبارہ ایک لشکر تیار کیا، کہا سمندر میں لے جاؤ، مجھے مان لے تو واپس لے آنا، وگرنہ سمندر میں پھینک دینا۔ سمندر میں پھینکنے لگے، تب بھی دعا کی، اللہم قنیہ بما شئت، یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، جیسے بھی تو چاہتا ہے مجھے ان سے بچا۔ اللہ کریم نے بچایا، کشتی بھنور میں پھنسی، سارے غرق ہو گئے، اللہ نے پھر نوجوان کو بچا لیا۔ آج بادشاہ کے دربار میں کھڑا کیا تھا، اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے نا تو اپنی ساری قوم کو اکٹھا کر، تو کل بتاؤں گا کیسے مر سکتا ہوں۔ تیر اس کے ہاتھ میں دیا، آج عوام جمع ہے، تیر ہاتھ میں دیا، کہا یہ پڑھ بسم رب ھذا الغلام، اس بچے کے رب کا نام لے کے تیر چھوڑتا ہوں، یہ تو چھوڑے گا تو میں شہید ہو جاؤں گا۔ اور ایسا ہی ہوا، اس نے بسم رب ھذا الغلام کہہ کر تیر چھوڑا، بچے کے سینے میں تیر لگا، اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنا شروع ہوئے، اس کے خون کے قطرے، اور اس مجلس میں 70,000 لوگ ایک مجلس میں مسلمان ہو گئے۔ ایمان کا لیول یہ ہونا چاہیے۔ بادشاہ کہتا میں تو 1-2 پہ پریشان تھا، پھر اس نے خندقیں کھدوائیں جس کا ذکر سورۃ بروج میں موجود ہے۔ ایک بندہ ہوتا ہے اور وہ قوموں کی اصلاح کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اپنے ایمان کی بدولت اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ قبول کرتا ہے۔ ایمان وہی ہے، بس اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ کمزوری نہیں دکھانی، جو ہو چکا، تکلیف آ چکی، جو نقصانات ہو گئے اس پہ غم نہیں کرنا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلند ہوگے اگر تم حقیقی مومن ہو۔ اللہ ہمیں اس طرح کے حقیقی مومن بننے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہماری حکومتوں کو، ہمارے حکمرانوں کو اس طرح کا مومن بننے کی توفیق نصیب فرمائے جو ساری دنیا کا ممد و معاون بن سکے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ لِي وَلَكُمْ۔ سبحان اللہ۔